اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَعْلَمُوا اور علامہ علم رکھنا یا جاننا، وَعْلَمُوا اور جان لو، انا بے شک ما جو کوئی جو غنیمتیں حاصل کرو، من شیئن کچھ چیزوں میں سے، اور جان لو کہ جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو، فَأَنَّا پس بے شک للہ اللہ کے لیے ہے، خموسہ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِی الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْیَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینِ اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیلِ سبیل راستے میں جو مسافروں کے لیے ہے، راستے میں اگر کسی کو مشکل پیش آ جائے اسے دینے کے لیے، ان کنتم اگر تم ہو، امن تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلنا اور جو ہم نے نازل کیا، عبدینا ہم نے اپنے بندے پر جو اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم الفرقانہ فیصلہ کے دن، اور اس پر جسے ہم نے اتارا اپنے محبوب بندہ پر فیصلہ کے دن، یوم التقى الجمعان یوما جس دن تاقا آمنے سامنے ہوں گے، جمعانی وہ دونوں لشکر جو جمع ہوئے تھے، واللہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ پر کلی ہر شے چیز پر قادرون قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ مال جسے کوئی فرد یا جماعت کوشش اور سعی سے حاصل کرے اسے لغت میں غنیمت کہتے ہیں، لیکن عرف شرع میں صرف اس مال کو غنیمت کہتے ہیں جو کفار سے قوت و غلبہ اور لشکر کشی سے حاصل کیا جائے۔ غنیمت کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد اب اس کے متعلق جو ارشاد ربانی ہے اسے سمجھیے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ الگ کر لیا جائے گا اور بقیہ 4 حصے غازیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سنت نبی نے ہمیں بتایا کہ پیادہ مجاہد کو 1 حصہ ملے گا اور سوار کو 3 حصے ملیں گے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا رضی اللہ، عمر بن رحمۃ اللہ عبدالعزیز اور قطع فقہا میں سے امام مالک، امام شافعی، احمد، ابو یوسف و محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہی مسلک ہے۔ حضرت امام صاحب کا مسلک ہے کہ پیادہ کو 1 حصہ اور سوار کو 2 دیے جائیں۔ باقی رہا مال کا 5واں حصہ، خمس کا معنی 5، تو اس کے مصارف اس آیت میں وضاحت سے بیان فرما دیے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام محض تبرک کے لیے لیا گیا ہے، یہ کوئی مستقل مصرف نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا ایک حصہ ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ الگ مصرف ہیں، اور اس حصہ کا مال کعبہ شریفہ پر خرچ کیا جائے گا۔ نمبر 2، دوسرا حصہ حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضروریات اور اہل و عیال پر خرچ کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد یہ مصرف ختم ہو گیا۔ نمبر 3، ذی قربہ سے مراد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور وہ نبی اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کے افراد، اور بعض کے نزدیک صرف بنی ہاشم ہیں، کیونکہ اس پر صدقات حرام ہیں، اس لیے ان کی کفالت کا انتظام اس مد سے کر دیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے تصریح کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ قیامت تک بحال رہے گا۔ رشتہ داروں کا حصہ بنی ہاشم اور مطلب کو ملے گا، ان کے امیر اور فقیر، مرد اور عورت سب حقدار ہیں، اور امام میں وقت حسب ضرورت حصہ میں کمی بیشی بھی کر سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اہل بیت الکرام کو دوسروں سے زیادہ حصہ دیتے، اور ان میں سے اگر کوئی زیادہ ضرورت مند ہوتا، مثلا مقروض، شادی کرنے والا، تنگ دست، تو اس کی زیادہ امداد فرماتے۔ مال غنیمت کے متعلق یہ احکامات جو تمہیں دیے جا رہے ہیں، اگر تمہارے دلوں میں نور ایمان ہے تو ان پر عمل کرنا ہوگا، اور اس سلسلے میں اپنی من مانی کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ ان کو ایمان کامل کی لذت سے ابھی آشنا نہیں کیا گیا، اور فیضان نبوت سے فیضیاب ہونے والوں کے متعلق دنیا کو اچھی طرح علم ہے کہ انہوں نے تعمیل حکم کا حق ادا کر دیا۔ انہیں ان کے متعلق معلم و مرشد نے یہ حکم دیا ہے
کہ جو چیز غنیمت میں ملے اسے امام وقت کی خدمت میں پیش کر دو، خواہ وہ سوئی دھاگا ہو یا اس سے بڑی یا چھوٹی چیز، اور غنیمت میں خیانت نہ کرو، کیونکہ یہ دنیا میں باعث رسوائی ہے اور عقبہ میں موجب عذاب، اور آخرت میں موجب عذاب۔ جب ان صحرا نشینوں کے لیے کسر ابیض نے اپنے دروازے کھول دیے اور اپنے قیمتی زیورات، نوادرات اور تاریخی عجائبات کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، مورخ کی نگاہ ان کا تعاقب کر رہی تھی، ہر چیز دل لبھانے والی، آنکھوں کو خیرہ کرنے والی، بڑی بڑی خشک طبیعتوں کو للچا دینے والی، لیکن کیا مجال کہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجمل و اسنا کے دلوں میں خیانت کا خیال تک آیا ہو۔ ہر ایک چیز احتیاط سے اکٹھی کی گئی، وہاں سے بارگاہ خلافت میں لائی گئی، اور اس بے شمار قیمتی سامان میں ایک پائی کی بددیانتی بھی تو نہ ہوئی۔ یہ قرآن کی تعلیم کا اثر تھا، یہ تربیت مصطفی کی برکت تھی، یہی وہ اخلاق کی بلندی اور سیرت کی پختگی اور دیانت و ذمہ داری کا قوی احساس تھا، جس نے عرب کے ان پڑھ بدوؤں کو دنیا کا امام بنا دیا۔ فرقان کہتے ہیں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا۔ یوم فرقان سے مراد بدر کا دن ہے، جس روز شکوک و شبہات کے سب بادل چھٹ گئے تھے اور حق اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہو گیا تھا۔